سوال اٹھتا ہے کہ انسانی حقوق جب شام، لبنان، عراق جیسے دیگر اسلامی ممالک میں بمباری کر کے برباد کیا گیا وہاں ان ممالک کو، تو یہ انسانی حقوق اس وقت یاد کیوں نہ آئے؟ آج غزہ میں، کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، انسانی حقوق وہاں یاد کیوں نہیں آتے؟ اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بھر میں جب مارشل لا لگا، کبھی وہاں کی کانگریس کے ممبران نے کوئی قرارداد منظور کی؟ آپ تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں آپ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب میں کہتا تھا کہ بیرونی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے تو سوال اٹھتا تھا کہ ثبوت کیا ہے؟ جب میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ عالمی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے شخص، تو کہا جاتا تھا کہ ہر جماعت کی لیڈرشپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیرونی قوتوں کا اعلی کار ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مودی کا یار ہے۔ اسی طرح آپ بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم بار بار کہتے آئے، بات پہ کسی نے کان نہ دھرے، اور آج ایک قرارداد اتنی بڑی اکثریت سے جو منظور کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ امریکن کانگریس کی قرارداد جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پہ، جمہوریت کی نفی کرنے پہ، انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے پہ یہ قرارداد آئی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ انسانی حقوق جب شام، لبنان، عراق جیسے دیگر اسلامی ممالک میں بمباری کر کے برباد کیا گیا وہاں ان ممالک کو، تو یہ انسانی حقوق اس وقت یاد کیوں نہ آئے؟ آج غزہ میں، کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، انسانی حقوق وہاں یاد کیوں نہیں آتے؟ اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بھر میں جب مارشل لا لگا، کبھی وہاں کی کانگریس کے ممبران نے کوئی قرارداد منظور کی؟ اور کیا 2018 کے انتخابات RTS بند کر کے جو ہوئے اور پھر جب نیب کو انتقام لینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا، انسانی حقوق یاد آئے، جمہوریت یاد آئی؟ اور جب حسین نواز برف پوش پہاڑوں پر بغیر چادر کے کھڑا کیا گیا، اس وقت انسانی حقوق یاد آئے؟ اور جب نواز شریف کو بار بار جیل میں اور پھر اس جیل میں زہر دیا گیا، انسانی حقوق یاد آئے؟ اور آج اگر میں یہ بات کروں کہ یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ 6000 لوگوں کو جیل سے چھوڑ دو اور افغانستان میں راتوں رات نکل جاؤ، یہ سوچ، یہ اپروچ محض حسن اتفاق ہے یا اس میں مماثلت ہے؟ پھر
کوئی سوال کرنے کی اجازت دے گا کہ کیا پاکستان کے اندر لیاقت علی خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، نواز شریف ہو، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انسانی حقوق کسی کو یاد آئے؟ اور کیا پاکستان میں جب پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ کے پاکستان کے اندر انتشار کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ناقابل تسخیر کرنے کے لیے دفاع کو اس کی بنیاد رکھے ذوالفقار علی بھٹو تو اس کا حشر دیکھو. اگر کوئی وہ تجربہ کر کے دکھا دے اس کو ہائی جیکر بنا کے سزا دو، اور جب سی پیک دے وہ، بلکہ سی پیک سے پہلے جب 93 میں جب اس نے موٹر ویز، جب اس نے پاکستان کے اندر صنعتوں کا جال بچھایا، روزگار کے مواقع دیے، تو اس کو ہٹوا دیا گیا. اور جب ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، کیا جرم تھا؟ ہٹوا دیا گیا. اور سی پیک سے پاکستان کے اندر ترقی ہونا تھی، مگر چین انویسٹمنٹ کر رہا تھا. تکلیف تو یہ تھی، ہٹوا دیا گیا. کسی نے کوئی قرارداد نہیں دیکھی، کسی نے کہیں سے آواز اٹھتی نہیں سنی. مگر آج جب دوبارہ 100 دنوں میں پاکستان ٹیک آف کرنے کی آوازیں سن رہی ہے قوم، اور سی پیک 2 شروع کرنے کا ایک جب پیغام آواز سنی تو جناب قرارداد آ گئی.